بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کلی معلوم لک۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 28 ستمبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 159 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو انٹرویو میں جو انٹروڈکشن ہے کہ انٹروڈکشن کیسے کرانا چاہیے، تعارف کیسے کرانا چاہیے، اس کے بارے میں بریف کروں گا۔ تو اسی انٹروڈکشن کے حوالے سے میں یہ لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، جو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس لیکچر سے پہلے آپ تمام وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں جو میں نے انٹرویو کے بارے میں بنائی ہیں، اور انٹرویو کی پریکٹس بھی کرائی تھی، ڈیمو بھی دیے ہیں۔ تقریباً 8-9 ویڈیوز بن چکی ہیں آلریڈی، اور اسٹوڈنٹ سے میں نے انٹرویو بھی لیا ہے اور انٹرویو کا طریقہ بھی بتایا کہ انٹرویو کیسے آپ نے دینا ہے، اور اچھا انٹرویو کون سا ہوتا ہے، اور اچھے انٹرویو سے آپ کی سلیکشن کیسے ہو سکتی ہے، اور انٹرویو کی کتنی اہمیت ہے، اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کی کہ تعارف کیسے کرانا ہے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلا جو کویشچن انٹرویور آپ سے کرتا ہے وہ آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اپنا تعارف کیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے انٹروڈکشن آپ نے بریفلی کرانا ہے، ٹو دی پوائنٹ کرانا ہے، کانفیڈنس سے کرانا ہے، آپ کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کے لفظ بھی سمجھ آنے چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے کہ سر میرا نام یہ ہے، اور نام آپ کون سا بتائیں گے جو آپ کا نام فارم بے میں لکھا ہوا ہے یا آپ کے شناختی کارڈ میں جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نام آپ بتائیں گے۔ پورا نام آپ نے بتانا ہے۔ اگر جس طرح میرا نام سید عمران حسین شاہ ہے تو میں بتاؤں گا سر میرا نام سید عمران حسین شاہ ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ عمران ہے یا عمران شاہ ہے، بلکہ پورا نام بتاؤں گا سید عمران حسین شاہ۔ اپنے نام کے بعد فوراً آپ نے اپنے والد صاحب کا پورا نام بتانا ہے، اور وہی نام بتانا ہے اپنے والد صاحب کا جو ان کے شناختی کارڈ میں درج ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا پیشہ بتانا ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ پیشہ ہے، اور آپ نے والد صاحب کے پیشے کے بارے میں اچھے طریقے سے آگاہی ہونی چاہیے آپ کو۔ اگر آپ کے والد صاحب آرمی آفیسرز ہیں، سرونگ ہیں، تو آپ کو ان کے رینک کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی یونٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاسٹ کون سی جگہ سے ریٹائرڈ ہوئے اور ان کی یونٹ کون سی تھی۔ اس طرح اگر سویلین ہے اور اگر گورنمنٹ جاب نہیں کرتے، اپنا بزنس ہے، تو اس بزنس کے بارے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے معلومات ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹرویو آپ سے ان کی آمدنی کے بارے میں بھی پوچھ سکے، تو اگر پوچھے تو آپ کو کمپلیٹ معلومات ہونی چاہیے، اندازے نہیں لگانے، بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ صحیح معلومات ہوں گی تو آپ اعتماد کے ساتھ آنسر دے سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ضلع بتانا ہے کہ سر میں فلاں سٹی کا رہنے والا ہوں، فلاں ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں، اور اگر آپ رہنے والے ملتان کے ہیں لیکن آج کل آپ راولپنڈی میں سیٹل ہیں تو آپ بتائیں گے سر بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ملتان بٹ ریسنٹلی وی آر سیٹلڈ ان راولپنڈی۔ دونوں آپ نے بتا دیں تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ بیسیکلی آپ ملتان کے رہنے والے ہیں لیکن آج کل ہم راولپنڈی میں سیٹلڈ ہیں، اور پھر کیوں سیٹلڈ ہیں اس کی بھی آپ کو تفصیل کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے انٹروڈکشن میں تفصیل نہیں بتانی ہے۔ اس کے فوراً بعد اپنا ڈسٹرکٹ سٹی بتانے کے بعد آپ نے میٹرک پہ پہنچ جانا ہے کہ 10th کلاس میں آپ نے اتنے مارکس لیے، اتنے پرسنٹ آپ کے مارکس پرسنٹیج ضرور پتہ ہونا چاہیے، میٹرک کا رول نمبر تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میٹرک میں سر میں نے اتنے پرسنٹ نمبر لیے اور میٹرک میں نے فلاں اسکول سے کیا، جو بھی آپ کا اسکول ہے، اس شہر ہے، اس کا نام کمپلیٹ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی یا ایف اے جو بھی آپ کے پاس سند ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ سر میں نے ایف ایس سی فلاں کالج سے کی ہے اور میں نے ایف ایس سی میں اتنے پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہیں۔ جی بیٹا، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بی ایس سی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں بی ایس سی کر رہا ہوں، اور بی ایس سی جس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے سر میں جس طرح اگر آپ ملتان سے کر رہے ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے، تو آپ نے بتانا ہے سر میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے بی ایس سی کر رہا۔ جی اس کے بعد آپ نے بیٹا بتانا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی تعداد بتانی ہے کہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ اگر آپ کے 5 بہن بھائی ہیں آپ سمیت تو آپ نے بتانا ہے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو آپ بتانا ہے کہ سر میرے 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، اور اس طریقے سے بتانا ہے کہ میرے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، اور ہم ٹوٹل 5 ہیں، اس طریقے سے بتانا ہے آپ نے۔ تو ترتیب بھی پتہ ہونی چاہیے آپ کو، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی آرمی آفیسر ہے تو آپ کو ان کی یونٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی پہلی یونٹ پیرنٹل یونٹ کون سی تھی اور آج کل وہ کس سٹی میں پوسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بھائی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کی کوالیفیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بھائی نے میٹرک کہاں سے کی ہے، ایف ایس سی کہاں سے کی ہے۔ اگر کوئی ماسٹر کر رہا ہے آپ کا بھائی، اگر چھوٹے ہیں تو ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں اسکول سے یہ فلاں سٹی کی فلاں اسکول سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کلاس میں آپ کا بھائی یا سسٹر پڑھتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کروانا ہے، اور آپ کا انٹروڈکشن ایسا اچھا اور جاندار ہونا چاہیے کہ سننے والے پہ اثر ہو،
اور وہ آپ کو فوراً سلیکٹ کر لیں. اور آپ نے پر اعتماد رہنا ہے. پر اعتماد کا کیا مطلب ہے؟ کانفیڈنس رہنا ہے. کانفیڈنس جو ہے نا کی ٹو سکسیس ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے، آپ پر اعتماد شخصیت ہیں، تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، کبھی آپ کو شکست نہیں ہوگی. کانفیڈنس سے بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہم میں کانفیڈنس کی کمی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اسپیشلی انٹرویو کے دوران، اور اپنے تعارف تک نہیں کرا سکتے. تو کیا کریں؟ تو بیٹا بار بار پریکٹس کریں. پریکٹس کریں گے تو کانفیڈنس پیدا ہوگا. پریکٹس کر کے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا انٹروڈکشن بھی اچھا ہوگا. اور پریکٹس کے بغیر جائیں گے تو ظاہر ہے کانفیڈنس اتنا امپروو نہیں کریں گے آپ. اس کے علاوہ کانفیڈنس کے لیے اچھی ڈریسنگ کا ہونا ضروری ہے. ڈریسنگ آپ نے انٹرویو میں بہترین کرنی ہے، اور بہت چمکیلے بڑکیلے، پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ ڈریسز کا استعمال نہیں کرنا. ٹائی باندھنے کا جو لگانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو صحیح آنا چاہیے کہ ٹائی یہاں تک بیلٹ تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیلٹ کا کلر اور شوز کا کلر سیم ہونا چاہیے. اور مزید اگر معلومات لینا چاہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا رہتا ہوں. اور میرے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور کانفیڈنس کے لیے جو میرے واٹس ایپ گروپ ہیں، اسپیشلی ڈسکشن کے جو گروپس ہیں، وہ آپ ضرور جوائن کریں، چاہے آپ انیشیل ٹیسٹ کیوں نہ دے رہے ہوں. تو اسٹوڈنٹ خود اعتمادی اور کانفیڈنس جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے اپنے اندر پیدا خود کرنی ہے. اگر آپ کو شوق ہے تیراکی کا اور پانی سے ڈرتے ہیں تو پھر کیسے آپ تیراک بن پائیں گے؟ تو پانی سے گھبرانا تو نہیں ہے، آپ نے چھلانگ تو لگانی ہے تیراب کے اندر. اس طرح اعتمادی پیدا کرنے کے لیے، کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ نے بہت زیادہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ رب العزت کی ذات پہ انتہائی ہوتا ہے نا، انتہائی شدت کے ساتھ بھروسہ. میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، اللہ کی ذات انتہائی شدت کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے. تو سامنے جو انٹرویور ہے اس کو بھی رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، اور آپ کی سلیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اور اگر یہ یقین ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سلیکٹ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی فرمائے گا. اگر آپ سفارشوں کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ آرمی میں کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی اپروچ نہیں چلتی. خالصتاً میرٹ کی بنیاد پہ اور آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ بھروسہ کریں گے تو آپ میں خود اعتمادی آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بیٹا بھروسہ ہوگا تو آپ میں ہمت پیدا ہو جائے گی، اعتماد پیدا ہو جائے گا. اور یہ شعر سامنے لکھا ہے میں نے، آپ دیکھ لیں. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. ہمت سے، ہمت مرداں مدد خدا. تو اللہ کی ذات پہ آپ نے بھروسہ کرنا ہے 100%، اور پھر ہمت کرنی ہے، محنت کرنی ہے. دوسرا شعر نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے میں نے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. ہنا کہتے ہیں مہندی کو. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. کامراں ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. انسان کامراں ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد. ٹھوکریں کھائے گا، زندگی کے تجربات ہوں گے تو کامران ہو جائے گا، کامیابی سمجھنا. ہمت نہیں ہارنی. اور مرد مومن کبھی ہمت نہیں ہارتا. اللہ کا جو بندہ ہے کبھی ہمت نہیں ہارتا. تو ہمت آپ کرتے رہیں. اگر ریپیٹر ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کانفیڈنس سے جائیں، اچھی ڈریسنگ کر کے جائیں، اور تیاری کر کے جائیں. پریپریشن کرنا ضروری ہے، پریپریشن کر کے جائیں. جنرل نالج میں بھی اضافہ کریں آپ اپنے، اور اسلامیات کے جو کویشچنز ہیں وہ بھی تیار کر کے جائیں، میتھس کے، انٹیلیجنس کے، انگلش کو بھی امپروو کر کے جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ ضرور. یہ مت سوچیں کہ اتنے ہزاروں لوگ ہیں تو تھوڑی سیٹیں میں کیسے سلیکٹ ہو جاؤں گا. آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ایک سیٹ بھی اگر ہے تو میں سلیکٹ ہوں گا. اگر ذہن میں یہ ہوا کہ میں نے سلیکٹ ہونا ہے، یہ سیٹ میری ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اگر ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو ڈگمگائیں گے قدم، لغزش کا شکار ہوں گے، ذہن خلفشار کے شکار ہوگا، پریشان ہوں گے، کانفیڈنس لوز کریں گے، تو پھر آپ اپنی ناکامی کا سبب خود بن رہے ہیں. تو بیٹا انٹروڈکشن آپ نے جس شروع میں بتایا کہ انٹروڈکشن آپ نے بہترین طریقے سے تعارف کرانا ہے. انٹرویو میں انٹروڈکشن بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر آپ سے انٹروڈکشن انگلش میں پوچھنا تو انگلش میں آپ انٹروڈکشن کروائیں گے. اور اگر آپ سے اردو میں انٹروڈکشن پوچھ رہے ہیں تو آپ نے اردو میں انٹروڈکشن کروانا ہے. یہ نہیں کہ آپ سے انگلش میں وہ کویشچن کر رہے ہیں آپ اردو میں شروع ہو جائیں، اردو میں پوچھ رہے ہیں تو انگلش میں شروع ہو جائیں. جس زبان میں انٹرویور آپ سے بول رہا ہے، مخاطب ہے، آپ نے وہی زبان یوز کرنی ہے. یہ میری نصیحت ہے آپ کو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامران اور کامیاب ضرور ہوں گے. باقی ان ٹچ رہیں میرے ساتھ. اور واٹس ایپ گروپ ہے ڈسکشن کا، 2 گروپ میں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اسٹوڈنٹس ایڈ ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ دونوں گروپ جوائن مت کریں، ایک گروپ کو جوائن کریں، دوسرے اسٹوڈنٹ کو موقع ملنا چاہیے. تو واٹس ایپ گروپ ڈسکشن کا اگر جوائن کرنا ہے تو آپ کو یہ نمبر سامنے لکھا جا رہا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، 0344 5969 150. ڈیلی ہم 3 ڈسکشنز کرواتے ہیں. پہلی ڈسکشن ہوتی ہے صبح 9 سے 12 بجے تک، پھر گروپ کو آف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری ڈسکشن ہوتی ہے 3 سے 6 تک، اور تیسری ڈسکشن ہوتی ہے شام 6 سے لے کے رات 9 بجے تک. اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنا نام اور سٹی کا نام لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں، واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ.
سر میرا نام یہ ہے اور سٹی کا نام یہ ہے کہ کائنڈلی مجھے آپ اپنے گروپ ڈسکشن کے گروپ میں ایڈ کر دیں. پھر بیٹا آپ نے صرف ایڈ نہیں ہونا, دوسروں کو تماشا نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے, خود پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. چاہے آپ پٹھان ہیں, چاہے آپ پنجابی ہیں, چاہے آپ سندھی ہیں, چاہے آپ بلوچی ہیں, جو بھی آپ کی زبان ہے, لہجہ مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر میں پٹھان ہوں, مجھے اردو صحیح نہیں آتی, کچھ کہتے ہیں سندھی ہوں, میں صحیح بول نہیں سکتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, لہجہ جیسا بھی ہے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے. پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ امپرومنٹ آئے گی, اعتماد پیدا ہوگا, نالج بڑھے گا, ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرتا, حوصلہ شکنی کبھی بھی میں نے نہیں کی اسٹوڈنٹ کی, حوصلہ بڑھاتا ہوں. کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ ان کو انکریج کریں, تو انکریج کرتا ہوں ہمیشہ میں اسٹوڈنٹس کو. تو انکریجمنٹ ملتی رہے گی آپ کو, ڈسکشن کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ امپرومنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہو تو میں آپ کو اصلاح کرتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کی آواز کم ہے, آپ کے لفظ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے, یا آپ بات کرتے ہیں تو وقفے سے بات کرتے ہیں, سوچ کے بات کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے امپرومنٹ کریں, تو وہ آپ نے جو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری ہوگی, اور آپ اپنا انٹروڈکشن صحیح طریقے سے کروائیں گے, اعتماد پیدا ہوگا, اور آپ زندگی میں ضرور سرخرو ہوں گے. آخر میں ہم دروشی پڑھیں گے, اور دروشی کامیابی کی کنجی ہے, یہ بھی بتا دوں. انٹرویو شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کو چاہیے کہ داخل ہونے سے پہلے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اور دروشی پڑھ کے جائیں, کامیابی ہوگی, برکت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میرے ساتھ آپ بھی دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.